اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بعظمتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حدا محدودا وآمدا ممدودا والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ھذہ الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم صلوات بر محمد حضرات گرامی قدر، محرم کی 7ویں تاریخ کا سورج غروب ہو چکا ہے۔ مختلف عشروں کو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ میری یہ طالب علمانہ گفتگو بھی بحمد اللہ بکرم مولا بتصدق معصومین چہاردہ معصومین و شہدائے کربلا علیہم السلام اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ عنوان گفتگو ہے سیدھا راستہ۔ چند دن آپ سے گفتگو ہو چکی، بساط بھر وقت بھر اپنی کچمچ بیانیوں کے ساتھ کچھ عرض کرنے کی سعادت میں نے حاصل کی۔ آپ کی محبتیں آپ نے سماعت فرمایا۔ راستہ سیدھا ہے، راستہ سیدھا ہے تو یہ راستہ پرانا راستہ ہے، یہ راستہ حال فی الحال میں نہیں بنا، یہ راستہ بہت پہلے بنایا جا چکا۔ اس نے بنایا، اس کے نبی نے بچایا، اس کی آل نے بچایا، اس کے نبی نے ہم کو بتایا۔ یہ ایک تسلسل ہے، اور جو انبیاء آئے وہ مسلسل ایک ہی پیغام کی تفصیل بتاتے رہے۔ ادیان و مذاہب الگ الگ شکل میں نمودار ہوئے، مگر سب کا مقصد ایک تھا، اور سب کے رہبر جو تھے وہ سب سیدھے راستے کا پتہ بتانے والے تھے اور ہدایت کرنے والے تھے۔ انسان کو توحید کی طرف بلانے والے تھے، سچ کا پتہ بتانے والے تھے، سچائی کا راستہ دکھانے والے تھے، صداقت کا سبق سکھانے والے تھے، انسان کو آخرت کی بھلائیوں کا پتہ بتا رہے تھے، دو جہان کی نعمتوں کا راستہ دکھا رہے تھے، انسان کو سمجھا رہے تھے، سوئے ہوئے ضمیر انسان کو جگا رہے تھے۔ کتابیں آ رہی تھیں، ہدایتوں کا سلسلہ جاری تھا، اس کائنات کے سناٹے کو ایک آواز توڑ رہی تھی، لا الہ الا اللہ۔ تو راستہ سیدھا ہے، اس راستے میں کوئی کجروی نہیں ہے، نہ کسی کجروی کی ذرا سی بھی گنجائش ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب راستہ سیدھا ہے تو رہبر بھی تو سیدھے ہوں گے۔ آپ بتائیے بھائی، دین کے رہبر بھی تو سیدھے ہوں گے، اور اس دین کے وارث جو ہوں گے وہ بھی سیدھے ہوں گے۔ کسی ایسے ویسے کو ہم رہبر کیسے مان لیں؟ بھائی تاریخ دیکھنا پڑے گی، واقعات دیکھنا پڑیں گے۔ کل شب کی گفتگو سے آج شب کی گفتگو مربوط ہو جائے۔ میں عرض کر رہا تھا ایک ستارہ تھا، ان کے در پہ آیا زندہ ہو گیا، آج تک نام باقی ہے، اس لیے کہ در جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو پہچان لیا۔ صلوات پڑھیں عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ دیکھیے جو ان سے وابستہ ہو گیا،
جب جس دور میں سلمان سے لے کے مقداد تک، مقداد سے لے کے ابو ذر تک، ابو ذر سے لے کے بہلول دانا تک جو مٹی ان سے منسوب ہو گئی وہ خاک نہ رہی، خاک شفا بن گئی. ان کی وفا کی نشانیاں 1400 برس سے عزاخانوں میں سجائی جا رہی ہیں. جو تابوت، جو جھولا ان سے منسوب ہو گیا، ان کے نام سے منسوب ہو گیا. جھولیاں پھیلا پھیلا کے مانگنے والے مانگ رہے ہیں، مل رہا ہے. ارے آپ بھی کسی سے مانگیے. کوئی دستگیر ہے آپ کے پاس؟ بھائی سمیٹنے والے اور ہیں، دینے والے اور ہیں. عزادار اتنا بانٹ دیتے ہیں، عزادار ایک گھر کی ایک مجلس میں اس خلوص سے تبرک تقسیم کرتے ہیں. گو وہ پانی ہی ہو، گو وہ ایک روٹی ہی ہو، اس خلوص سے بانٹتے ہیں کہ نہ جانے کون کون کس کس شکل میں لینے آتا ہے. خلوص دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کے پاس دولت ہے، آپ صاحب دولت ہیں تب بانٹے. نہیں، سیدھا راستہ تو وہ راستہ ہے کہ خلوص سے مصافحہ کر لیجئے کسی عزادار سے. اتنا ثواب ہوگا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. تو رہبر سیدھے سیدھے ہیں، بس زیادہ تمہید کی گنجائش نہیں ہے. جو اس در پہ آ گیا، کمیل نے کہا مولا دعائے خضر تعلیم کیجئے. اچھا کس سے سوال کر رہے ہیں؟ اس امامت کے سامنے سوال کر رہے ہیں کہ جو کائنات میں آیا ہی اسی لیے ہے کہ ہر الجھی ہوئی زلف کو سلجھا دے. شعراء تشریف فرمائے، ہر گراہ کو کھول دے. اس کے سامنے آئے، وہ دعا بتا دی، ان کے نام سے مشہور ہو گئی دعائے کمیل. الفاظ دیکھیے، مولائے کائنات نے تعلیم فرما دی. بھائی سیدھے کے پاس آؤ تو سیدھی بات پتہ چلے گی. ایسے ویسوں کے پاس جاؤ گے وہ خود بیٹی سے مسئلہ پوچھ رہا ہے. کیا بتائے؟ اس کو پتا ہو تو بتائے، معلوم ہو تو بتائے. وہ خود محتاج ہے، وہ خود محتاج ہے، وہ خود سب سے پوچھ رہا ہے، اس کو خود نہیں کچھ معلوم، بٹھا دیا گیا ہے. یہ جو بٹھا دیے جاتے ہیں یہ اور ہوتے ہیں، اور ان کے پھر بعد میں لوگ گڑ گڑ کے کچھ پڑھتے ہیں. اچھا وہ تو جب بٹھا دیے گئے تو اگر کوئی کسر رہتی ہے تو ہم بٹھا دیتے ہیں. بھائی ہم کس لیے؟ ہمارا کیا مصرف ہے؟ ہم کیوں آئے دنیا میں؟ میں خاک کفے پائے سگے کوئے علی ہوں، گلریز یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ پیغام ہے ہمارا. تو ہم تو اس گلی کے ایک سگ ہیں، اور سگ کا کام کیا ہے کہ جب وفاداری کی بو آئے تو خاموش رہنا، غداری کی بو آئے تو اس کو اسی لہجے میں جواب دینا. دیکھیں صحیح راستے پہ آ جائیے، آپ سے نہیں مراد ہے، یہ ان تک پیغام جا رہا ہے کہ سیدھا راستہ پہچان لیجئے. ابھی والد محترم اس واقعے کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک قرآن رحل ہے، اس پر ایک اور قرآن ہے، اور سورج تیزی سے جا رہا ہے. کل ستارے کا ذکر ہوا، آج ذرا آفتاب کا ذکر ہو جائے. سورج تیزی سے سفر کر رہا ہے. سورج کسی کے اشارے پر واپس نہیں آتا ہے. میں کسی کی بات کر رہا ہوں، ہر کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں ہے، کوئی بات مطلق کسی کے لیے نہیں ہے. سورج تیزی سے سفر اختیار کر رہا ہے. ایک بھائی ہے اور دوسرا بھائی ہے، خون نے خون کی گرمی کو محسوس کیا. دونوں قرآن ناطق ہیں، ایک قرآن مصطفیٰ ہے،
ایک قرآن مرتضیٰ ہے۔ اچھا لوگوں نے تو پلٹ دیا روایت کو، ان کا تو کام ہی ہے الٹ پلٹ کرنا، 1450 برس سے بڑی محنت سے کر رہے ہیں، کر نہیں پا رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ بھئی ہم کس لیے ہیں؟ جو ابھی میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کا یعنی پوری ترتیب بدل دی۔ واقعہ یوں تھا کہ رسول کا سر علی کے زانوں پہ تھا، ان لوگوں نے کیا کہا، کہنے لگے نہیں، علی سو رہے تھے، نبی کا زانو تھا، اس ترتیب کو بدل دیا۔ اب شعراء یہاں تشریف فرمائیں، ارے شعر تو پڑھتے ہی ہیں آپ لوگ، شعر پڑھتے ہیں، تمام شعر یاد ہیں، شعروں کا ذکر کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارے اشرف میاں شعر کہتے بھی ہیں، اور بھی یقیناً کوئی نہ کوئی کہتا ہی ہوگا۔ تو کیا کیفیت ہے؟ اللہ اکبر، لوگوں نے روایت کو بدل دیا، کہنے لگے کہ نہیں، علی سو رہے تھے اور نبی کا زانو تھا۔ چلیے 2 منٹ 2 لمحے کے لیے دل پہ پتھر رکھ کے یہی مان لیے کہ علی سو رہے تھے۔ القصہ ہوا کیا کہ سورج پلٹ آیا، چاہے علی نے پلٹایا چاہے نبی نے پلٹایا۔ اچھا نبی نے پلٹایا تب بھی علی ہی کے لیے پلٹایا۔ بھائی جملہ سنیے، سیدھا راستہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے، نبی نے کسی کے لیے ایک شمع بھی روشن نہیں کی، علی کے لیے پورا۔ کسی کے لیے کوئی صاحب ہو، آج چاہے کس کو کوئی لقب دے دے، کوئی کسی کے لیے ایک شمع نہیں روشن کی۔ وہ شمع روشن کرتے تو تب جب کسی کا چہرہ اس قابل ہوتا۔ غالب کو مجھے ایک دوسرا یاد آ رہا ہے کہ روح سخن کسی کی طرف ہو تو روح سیاہ، بعض جگہوں پہ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ پھر ایک لطیف بات عرض کر دی میں نے، تو وضاحت کی گنجائش تھی، وقت بہت محدود ہے، دوسری مجلس متصل ہے، تو اب کیا کیفیت ہے کہ پورا سورج پلٹا دیا۔ دیکھیے ایسے ہوتے ہیں رہبران حق، آپ فضائل کو بدلتے ہیں تب بھی اس میں ایک حق کا پہلو چھپا رہتا ہے، بس دیکھنے والی نظر ہو، دیکھنے والی نظر ہو تو نظر بھی آئے۔ سر بسجدہ یہاں رضوان نظر آتا ہے، نظر تو لے کے آئیے، اور اس نظر میں محبت کا وہ اثر لے کے آئیے، اگر لے کے آئیے، یوں تو آپ سے ممکن نہیں ہے۔ فضیلت کے رخ ہر آدمی پیدا نہیں کر سکتا، نہ ہر آدمی کے امکان میں، بس بغیر تمہید۔ دیکھیے سیدھا راستہ تو رہبر بھی سیدھے ہیں، اس لیے کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ 2 بھائی ہیں اور 2 بھائیوں کے دسترخوان ہیں۔ آج کی تاریخ کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں، 2 بھائی ہیں اور 2 بھائیوں کے دسترخوان ہیں۔ ایک ہے دسترخوان حسن، ایک ہے دسترخوان حسین۔ دسترخوان حسن بھی جاری ہے، آج قاسم ابن حسن کا تذکرہ ہونا ہے نا، دسترخوان حسن بھی جاری ہے، دسترخوان حسین بھی جاری ہے۔ وقتی طور پہ بہت سے دسترخوان پیچھے مگر سمٹ گئے۔ دیکھیے اور دسترخوان وہ اچھا ہوتا ہے کہ جو حلال کی کمائی کا ہو، لوٹ کے تو بہت سے غنی بن جاتے ہیں، اور رزق حلال سے۔ تو آپ نے علی کا ہاتھ ذوالفقار کے قبضے میں دیکھا ہے نا کہ علی نے ذوالفقار کے قبضہ جمایا، دیکھا ہے نا، تو علی کے ہاتھ کی مزدوری کے چھالے بھی دیکھیے، رزق حلال ہے، اس کی جو برکت ہے، اس کی جو حسرت ہے وہ بہت مختلف ہے، بہت الگ ہے۔ اور دسترخوان حسن کوئی گھر ایسا نہیں ہے شیعان حیدر کرار میں کہ اس دن وہ دوہری خوشی نہ منائی جاتی۔ اس دن میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو عید ہے وہ دوہری 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 اور عید الفطر بھی دوہری۔
13 صاحب کی 13ویں ہو گئی یوں سمجھ سب کے لیے نہیں استعمال کیے جا سکتے الفاظ کا بھی ایک پہل ہے نا بر محل بر موقع. تو یہ ہے دسترخوان حسن. امام حسن علیہ السلام کا بچپنا تھا, بچپنے میں بھی نصرت ہوتی ہے, بیانی ہوتی ہے. حسن علیہ السلام نانا کی گود میں, اب وہ لوح محفوظ کی تلاوت کر رہے ہیں. عین اللہ کے وارث ہے نا, لطیف بات میں نے عرض کر دی. عین اللہ کا وارث ایسا ہوتا ہے کہ رسول کی آغوش میں بھی ہے مگر نگاہوں کی حدیں ہمارے آنکھ کے لیے ہے. پہلے آسمان کو چیرا نگاہوں نے, دوسرے آسمان کو پار کیا, 7ویں آسمان کو پار کیا, وہاں پہنچ گئی نگاہیں جہاں عین اللہ کے بیٹے کی نگاہوں کو پہنچنا چاہیے. محفوظ کی تلاوت کر رہے ہیں حسن. اور ایک دن دیکھا کہ بابا کے منبر پہ ایک ہے, ایک زادہ, ایک زادے کو دیکھا کہ وہ بابا کے منبر پہ ہر ایک کے لیے الفاظ کا ایک پہل ہے نا, مرثیے کا شہر ہے لکھنؤ, انیس و دبیر کا صدقہ ہے. پیارے صاحب رشید نہ جانے کیسے کیسے شعراء اس دور میں بھی بہترین شعراء ہیں. ہم ہر ایک کے لیے ہر لفظ تو استعمال نہیں کر سکتے, اور منبر ہر ایک کا حق بھی نہیں ہے. اسی لیے امام حسن علیہ السلام نے کہا اتر جا, یہ میرے بابا کا منبر ہے, علی کا منبر ہے, علی کے لیے ہے, علی کے لیے رہے گا. یہ ہے امام حسن علیہ السلام. ایک آخری بات اور آپ کی فہمت تمام. جب علی کا دور خلافت آیا, جو واقعی دور خلافت تھا, حقیقی دور خلافت تھا, علی علیہ السلام نے پہلے سینے پہ پیر رکھا, دوسرے کو عبور کیا, تیسرے پہ پیر رکھا, وہیں جا کے بیٹھ گئے جہاں علی کو بیٹھنا چاہیے. اللہ اکبر. کسی نے کہا کہ یا علی آپ تو وہاں جا کے بیٹھ گئے کہ جہاں نبی بیٹھتے تھے. ایک مرتبہ جوش میں منبر پہ ہاتھ مارا, کہا اس لکڑی کی حیثیت کیا ہے جس نے تو ہمیں جن دسترخوانوں کے طفیل ملتا ہے رزق, ہم انہی دسترخوانوں کا ذکر کرتے ہیں. ہاں, ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ ہے سیدھا راستہ. ہاں اللہ اکبر. حسن نے بھی نصرت کی, حسین نے بھی نصرت کی. حسن نے صلح سے نصرت کی اور حسین نے صبر سے نصرت کی, دفاع سے نصرت کی. امام حسن علیہ السلام کا جب اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت قریب تھا تو امام حسین علیہ السلام قریب تشریف لائے. اس زہر کی کیفیت اور اس کے آثار کو دیکھ کے گریہ شروع کیا. امام حسن علیہ السلام نے عجیب جملہ کہا بھیا حسین ابھی نہ رو, ابھی تو بہت رونا ہے. کچھ دیر کے بعد فرمانے لگے کہ لاؤ میرے قاسم کو میرے قریب لے آؤ. قاسم امام حسن کے سینے پہ ہیں. تکیے کے نیچے سے ایک تعویذ نکالا اور قاسم کے بازو پہ باندھ دیا, اور جناب ام فروا سے فرمانے لگے رو لیجیے عزیزوں, 7ویں محرم کا سورج ڈوب چکا ہے, بس یہ چند دن یہ مجلسیں ہیں اور ہمارا عشرہ محرم تمام ہے. وہ تعویذ نکالا اور قاسم کے بازو پہ باندھ دیا. فرمانے لگے ام فروا اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا اور اس بچے کی بھی حفاظت کرنا, اور جب کوئی سخت وقت پڑے قاسم پہ تو میری وصیت ہے کہ اس تعویذ کو کھول لینا. اچھا آپ مجھے بتائیے, انصاف سے بتائیے کہ جس کا حسین ایسا سرپرست ہو
اس پر کون سا سخت وقت آئے گا؟ عباس جیسا جس کا چچا موجود ہو، علی اکبر جیسا بھائی ہو، لیجئے صبح عاشور نمودار ہو گئی، صبح سے قاسم اجازت مانگ رہے ہیں، مگر حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا میرے لال قاسم تم میرے امام کی نشانی ہو، تم میرے بھیا کی نشانی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر ماں یہ کہتی ہیں کہ قاسم جاؤ وقت کے امام پر اپنی جان کو نچھاور کر دو۔ ایک عجب کیفیت ہے عزیزان محترم۔ آج یتیم حسن کا ذکر ہے، جناب سیدہ کا بھی رومال ہے، جناب ام فروا کا بھی رومال ہے، بیوے حسن۔ اللہ اکبر۔ حسین اجازت دینے پہ تیار نہیں ہے قاسم۔ کیا ہوا عزیزان محترم کہ حسین نے دیکھا کہ اسی اسلحہ میں کوئی بیوی ہے جو چادر اوڑے ہوئے خیمے سے باہر آ رہی ہے۔ حسین نے عباس کی طرف اپنا رخ کیا اور عجیب جملہ کہا عباس تمہاری زندگی میں یہ بیوی خیمے سے باہر کیسے آ گئی؟ عباس تیزی سے آگے بڑھے، واپس آئے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا آقا حسین بھابی ام فروا آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حسین گھبرا گئے، کہا بھابی ام فروا آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا میرے لال کو اجازت دے دیجئے مولا، میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ حسین خاموش ہے، جواب نہیں دے رہے۔ اتنی دیر میں قاسم کو اس تعویذ کی یاد آ گئی، وہ تعویذ کھولا، دوڑتے ہوئے حسین کے قریب آئے، کہا امو جان یہ لیجئے بابا کا وصیت نامہ لایا ہوں۔ حسین نے اس خط کو پڑھا، اس تعویذ کی عبارت کو پڑھا، رونے لگے، قاسم کو لپٹا لیا، کہا ہائے میرے بھیا حسن کی نشانی۔ اللہ اکبر۔ قاسم کا سن اتنا کم تھا، 13 برس کا سن، 13 برس کے بچے زرہ نہیں پہنتے، میدان جنگ میں نہیں جاتے۔ ایک کرتا، اور اس کرتے کے گریبان کو کھول دیا گیا جو عرب میں یتیمی کی نشانی ہے۔ عباس نے اٹھایا، قاسم کو سوار کیا، قاسم میدان کی طرف گئے۔ پس تفصیلی مسائب آج سن چکے۔ ایک وہ وقت آیا، کہا یا اماں ادرک نہیں، اے میرے چچا میری مدد کیجئے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیفیت ہوئی حسین پر عباس پہ کہ بیان نہ کی جا سکتی ہے۔ ابھی آپ مسائب میں سن چکے۔ لیجئے عصر کے بعد، قتل حسین کے بعد ایک منادی نے ندا دی کہ گھوڑوں کی سموں سے لاشوں کو پائمال کیا جائے گا۔ ارے جناب ام فروا تڑپ گئی، ہائے میرا بچہ قاسم زندگی میں بھی پامال ہوا، بعد شہادت بھی پامال ہوگا۔ پا مصیبتا پا قاسمہ پا حسنہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات آپ سے گزارش ہے کہ جناب فہیم زیدی کے نواسے کی بہت طبیعت خراب ہے، آپ چوتھے امام سید الساجدین علیہ السلام کی صدقے میں اس بچے کو مکمل طور پر شفائے کامل حاصل۔ آمین یا رب العالمین۔